تو سورہ آئے غار جس کی آپ نے تلاوت کیا اس میں واضح طور پر ہے کہ ابو بکر کیا ہے، اذ قال لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ السکینۃ علیہ، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا، ابو بکر پہ نازل نہیں فرمایا، اسی لیے نازل نہیں فرمایا کہ وہ مومن نہیں تھا، وَإِلَّا جہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ کوئی مومن ہے، اگر سکینہ نازل ہوا ہے تو مومن پہ ہمیشہ نازل ہوتا رہا۔ ہم اہل و سنت والے انبیاء کے گروہ کے بعد سب سے افضل گروہ صحابہ کا مانتے ہیں، جو نبی کے وفادار بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، تابعدار بھی ہیں۔ پھر صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ کھلتا ہے صحیفے کی طرح باب خلافت، بھاری ہے بہت کفر پہ سلطان سقیفہ، تم پیٹتے رہو لکیریں اپنے حسد کی، صدیق نبی کا ہے بلا فصل خلیفہ۔ لیکن منکر تاریخ کے چند اوراق کو لے کر مارا پھر رہا ہے، ذلیل ہوتا پھر رہا ہے۔ میں اس منکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جرا ڈینو رات آکھے وت پنچایت دی کیڑی لوڑے تے وت انے نو انا آکھن دے وچ رعایت دی کیڑی لوڑے، تو جتنے مرضی دلائل چاوا 100 سوالیں دا ہکو جواب ہی ایڈے جو آج تا موجود ہیں تیرے روایتیں دی کیڑی لوڑے۔ یاد رکھ تیری وہ تاریخ جو میرے صدیق پہ تان کرے گی، تیری اس تاریخ کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے اس طرح اڑا دیں گے جس طرح چٹیل میدان میں فٹ بال کو اڑایا جاتا ہے۔ میں منکروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت کو تاریخ کے ترازو میں نہ تولو، اگر دیکھنا ہے صحابہ کو تو قرآن کو کھولو۔ اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اس دربار میں دونوں یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم دنیا کے معیار تو سب دیکھتے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہیں وہ کہ قرآن میں صدیق کہاں ہے، کیا تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں میاں صدیق سب سے بڑا ہے، اگر عظمت دیکھنی ہے قرآن کا 10واں پارہ اٹھا، شان دیکھنی ہے سورۃ توبہ اٹھا، اگر مقام دیکھنا ہے آیت فی الغار دیکھ۔ تو آگے سے منکر کیا کہتا ہے، چاہے وہ منکر تفسیر صافی والا ہو، تفسیر شافی والا ہو، جامع الجوامع والا ہو، ترجمہ مقبول والا ہو، چاہے حسن اللہ یاری ہو، تو وہ کہتے ہیں جناب تم اہل سنت والجماعت آیت فی الغار صدیق کی شان پہ بیان کرتے ہو، اس آیت سے صدیق کی شان ثابت نہیں ہوتی۔ اور میاں کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں آگے جو اللہ نے کہا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس ایک پر سکینہ نازل کیا ہے۔ میاں کہتے ہیں غار میں 2 تھے، صدیق تھے، نبی تھے، اللہ نے سکینہ ایک پر نازل کیا ہے۔ اب بتاؤ اہل سنت والو، سکینہ پیغمبر پر نازل کرنا چاہتے ہو یا صدیق پر؟ ظاہری بات ہے وہ سکینہ ایک پر نازل ہوا ہے تو وہ ایک پیغمبر کی ذات ہے۔ شیعہ کہتے ہیں وہ پیغمبر کی ذات ہے، صدیق کی ذات نہیں۔ گویا غار میں صدیق کا ہونا اللہ کو منظور نہیں تھا، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ صدیق پر بھی سکینہ نازل کرتے۔ میں نے کہا بے الو کے پٹھے کبھی ہماری بھی سن لے، ہمارے سامنے بھی آ کے بیٹھ جا، ہمارے ساتھ بھی ذرا 2-4 باتیں کر لے، پھر تجھے سمجھ میں آئے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، پیغمبر کا فرمان کسے کہتے ہیں۔ میاں قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ مانا، صدیق پریشان بیٹھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق غموں میں مبتلا ہیں، دکھ میں مبتلا ہیں، سوچ یہ رہے ہیں میاں میں اپنے یار کو حضرت محمد مصطفیٰ کو مکہ سے نکال کر کافروں کے بیچ میں سے لے آیا ہوں، غار میں آ کے چھپایا ہے، اب کافر باہر کھڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچا دے۔ پیغمبر بھانپ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، صدیق کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں منکر صدیق ذرا عقل سے کام لے۔ اب 2 بندے بیٹھے ہیں، صدیق بھی ہیں نبی بھی ہیں، پریشان کون ہے؟ صدیق پریشان ہے، نبی پر تو پہلے سے اطمینان ہے، نبی پر تو پہلے سے سکینہ ہے۔ اب اللہ نے سکینہ ایک پر نازل کیا ہے تو بتائیے کس پر سکینہ نازل ہوگا؟ جو پریشان ہے اس پر ہوگا یا جو پہلے سے مطمئن ہے، جو پہلے سے اطمینان میں بیٹھے ہیں ان پر نازل ہوگا؟ میاں پریشان تو صدیق ہیں، حضور تو پہلے سے مطمئن ہیں، سکینہ تو پیغمبر کے پاس پہلے سے موجود ہے، جس کے پاس سکینہ نہیں ہے اسے صدیق کہتے ہیں، وہ صدیق ہے، وہ ابو بکر ہے۔ لہٰذا اللہ نے ان 2 میں سے ایک پر جو سکینہ نازل کیا ہے وہ ایک ابو بکر صدیق ہیں۔